بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گا کہ 2025 کا جو سیلاب آیا یہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا، اور یہ کتنی ایک تباہی اور بربادی کا نظارہ پیش کرتا گیا۔ تو یہ انڈیا سے چلا اور یہ ہیڈ مرالا، خانگی، قادر آباد، چنیوٹ اور اسی طرح تریمو، باہوپول، شیر شاہ برج اور ہیڈ پانچناتھ سے ہوتا ہوا یہ آگے چلا گیا۔ تو یہ کنارے پہ جو رہنے والے لوگ تھے اور یہ بستیاں تھیں یا شہر تھے، ان کی طرف بند توڑے گئے یا یہ سڑکیں توڑی گئیں یا ایسے لوازمات پیدا کیے گئے کہ وہ آبادی کو پانی پہنچا۔ اگر یہ ڈی سی او صاحبان اور اے سی صاحبان، تحصیلدار صاحبان یہ وہاں کے لوگوں کو بلا لیتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا اور کم سے کم نقصان ہوتا۔ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا اور بلا کر ان سے میٹنگ کی جاتی تھی کہ کیا جائے۔ تو جتنے معززین علاقہ تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ فلڈ اس طرح آتا ہے اور اس طرح یہ پانی گزارا جاتا ہے۔ علاقے کے لوگوں کو زیادہ ڈی سی او صاحبان سے پتہ ہوتا ہے یا اے سی صاحبان سے پتہ ہو، یہ تو 2 سال 3 سال نوکری کی، آگے دوسرے ضلع میں چلا گیا۔ اسی طرح یہ جتنے مضافات تھے تو گڑھ مہاراجہ شہر ہے یا جھنگ کے علاقے ہیں یا یہ چونڈ کے علاقہ ہے یا آگے یہ شیر شاہ برج کے ساتھ ساتھ ہے، باہوپول کے ساتھ ساتھ ہے، کسی نے علاقے کے معزز سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جس ڈی سی او صاحب کو اپنی سمجھ میں آتا تھا اسی طرح اس نے کیا ہے اور وہ ایک اچھا قدم نہیں اٹھا سکے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ مرالا سے لے کر ہیڈ پانچناتھ تک اتنی تباہی ہوئی ہے کہ کوئی سوچ ہے۔ فصلیں برباد ہو گئی، سڑکیں برباد ہوئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، پلیں بہہ گئی، انسان بہہ گئے، جانور بہہ گئے اور اسی طرح جتنے نقصانات تھے وہ ہوتے رہے اور ہر آدمی دیکھتا رہا۔ گورنمنٹ کی مشینری نے پھر بھی اتنی ہیلپ نہیں کی جتنے ان کے وسائل تھے۔ پرائیویٹ لوگ، سیاسی حضرات ایسے کچھ تھے کہ جو باہر نکلے ہوئے تھے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بیان تک نہیں دیا۔ تو ان کو چاہیے تھا یہ باہر نکلتے، ووٹ لیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور اسمبلی میں انہی لوگوں کی وجہ سے یہ جاتے ہیں۔ یہ جلال پور پیر والا جیسا کہ ہے اور ڈی سی او صاحب کے پاس 15-16 لانچیں تھی جن میں سے 2 لانچیں کام کرتی رہی ہیں، باقی خراب تھی۔ وہ ٹھیک بھی کروا سکتے تھے، بالا افسر ہیں، انہوں نے نہیں کی اور صرف تشہیری مہم پہ لگے رہے ہیں۔ تو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگوں کے مکانات گر گئے، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئی، لوگ بہہ گئے، حتیٰ کہ قبرستان بہہ گئے، قبرستانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اب بھی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھے افسر وہاں لگائیں جو تخمینہ لگائیں، ایمانداری سے جن کے مکان گرے ہیں ان کو مکان بنوا کر دیں اور جن کی فصلیں برباد ہوئی ہیں یا زمینیں بنجر ہوئی ہیں ان کو اتنی مشینری دیں کہ وہ اپنی فصلیں بھی دوبارہ بو سکیں اور یہ جو بنجر زمینیں ہو چکی ہیں ان کو بھی اصلی حالت میں لایا جا سکے۔ تو ان کے انتظامات جو پانی کے تھے، سولر پلیٹیں تھی، کنویں بنے ہوئے تھے اور ان میں وہ پیٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ بھی برباد ہو گئے ہیں۔ پانی کے وسائل کا بندوبست بھی کیا جائے۔ آپ کو چاہیے زرعی ایمرجنسی نافذ کریں، آفت زدہ علاقہ قرار دیں۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر جرت دے تو یہ حل کیے جا سکتے ہیں، مگر ایماندار افسر کوئی لگایا جائے تو۔ والسلام۔